بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم۔ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت جرمنی کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں اور آج ان کی اپنے جرمن ہم منصب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے۔ یہ اکتوبر 1951 کی بات ہے جب پاکستان اور جرمنی نے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، تو اس حوالے سے 70 سال بھی ہو گئے ہیں۔ تو یہ سال جو ہے ہم اس کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں 70 سال جو ہو گئے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز کو۔ لاسٹ ٹائم جو ہے پاکستان کے وزیر خارجہ جو گئے تھے جرمنی، وہ 2012 میں تھا۔ میں اس وقت جرمنی میں پاکستان کا سفیر تھا اور ہنا ربانی کھر صاحبہ نے یہ دورہ کیا تھا اور بڑا زبردست دورہ ہوا تھا، اور بڑے تھنک ٹینک سے انہوں نے وہاں خطاب بھی کیا۔ اس وقت کے جرمن فارن منسٹر ویسٹر ویل تھے، جن کا بعد میں انتقال ہو گیا۔ بہت ہی نفیس انسان اور بہت ہی اچھا دورہ رہا تھا۔ اور لیکن سب سے جرمنی، ناظرین تھوڑا سا بتاتا چلوں میں آپ کو کہ جرمنی اس وقت یورپ کی سب سے بڑی اکانومی ہے، سب سے بڑا ملک ہے، اور گو کہ وہ P5 کا ممبر نہیں ہے جس طرح فرانس ہے یورپین یونین میں، اور پہلے برطانیہ تھا، لیکن جرمنی کو کہتے ہیں کہ اکنامک انجن ہے یورپ کا۔ تو جو ہے اس حوالے سے اس کی اہمیت بڑی ہے، اور یورپین یونین میں خاص طور پہ اس کے بغیر اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ جہاں تک جرمنی کا اور پاکستان کے تعلقات کی بات ہے، وہ مجھے جو تاریخ تھوڑی بہت پڑھی ہم نے، تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جرمنی نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جب پاکستان بنا تو اس کو پاکستان کو آفر کی کہ آپ یہاں پہ، اب چونکہ جرمنی کی ریکنسٹرکشن شروع ہوگی تو ہمیں ورکرز چاہیے، لیبرر چاہیے تاکہ ہماری ریکنسٹرکشن میں مدد کریں، لیکن ہم اس وقت شاید اس پہ توجہ نہیں دے سکے، اور پھر پاکستان کی بجائے جرمنی نے ترکی سے رابطہ قائم کیا، اور ترکی سے بہت لوگ وہاں پہ آئے لاکھوں کی تعداد میں۔ اور آپ دیکھیے ٹرکش جو پاپولیشن ہے جرمنی کی، وہ بہت بڑی ایک مائنورٹی آپ کہہ لیں کہ پاپولیشن ہے وہاں کی، تو انہوں نے اس سے اس وقت فائدہ اٹھایا، لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے بدقسمتی کے ساتھ۔ لیکن بہرحال پھر بھی ہمارے تعلقات جو ہیں فیڈرل ریپبلک آف جرمنی، کیونکہ اس زمانے میں 2 جرمنیز تھے، تو ہمارے فیڈرل ریپبلک جو ویسٹ جرمنی کہلاتا تھا، تعلقات ہمارے بڑے اچھے تھے ان کے ساتھ، اور GDR کے ساتھ بھی، جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک جو کہ سوویٹ بلاک کا حصہ تھا، دونوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے رہے۔ لیکن جب ری یونیفیکیشن ہو گئی دونوں جرمنیز کی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد 1991 میں، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو ہے جرمنی بہت بڑا ہو گیا، اور ان کے ابتر ایک قسم کا ایک پروسیس شروع ہوا کہ ایسٹ جرمنی جو ہے اس کو کس طرح اٹھایا جائے اور ویسٹ جرمنی کے برابر لایا جائے، تو بڑی انویسٹمنٹ ہوئی۔ تو جرمنی کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے رہے، اچھے تھے اور ہیں بھی، اور اس وقت بھی تقریباً اگر آپ دیکھیے تو جرمنی ہمارا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے جو ہے یورپ میں۔ کبھی کبھار UK ہو جاتا ہے، لیکن جرمنی یورپین یونین میں اگر دیکھیے تو ہمارا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ میں جب ناظرین جرمنی گیا تو مجھے پہلا میرا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح جو ہے چانسلر جو ہیں جرمنی کی اینگلا مارکل، ان کو پاکستان لے کر جاؤں، کیونکہ وہ 2005 سے جرمنی کی چانسلر تھیں، لیکن پاکستان کبھی انہوں نے دورہ نہیں کیا۔ یہ بالکل وہی صدر پیوٹن والی بات ہے، اور ہمارے تمام حکومتی جو کہ سربراہ تھے یا صدور تھے وہ جاتے رہے جرمنی، لیکن جرمن چانسلر کبھی پاکستان نہیں آئی۔ تو میں نے اس پہ تھوڑا بہت کام شروع کیا، تو پہلا یہی تھا کہ جو ان کے آفس کے پولیٹیکل ڈائریکٹر جنرل تھے، وہ ان کو پاکستان میں نے بھجوایا، اور معاملات اس جانب بڑھنے شروع ہوئے۔ لیکن میری پھر وہ ٹرانسفر ہو گئی، تو وہ بہرحال میں اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکا اپنے انیشیٹو کو۔ لیکن ایک جو بات میری سمجھ میں اس وقت نہیں آئی جب میں وہاں پہنچا، کہ کوئی پاکستان جرمن چیمبر آف کامرس نہیں تھا، اور اس کے بغیر جرمن سسٹم میں وہاں پہ ممکن نہیں تھا کہ آپ کے جو ٹریڈ یا انویسٹمنٹ ہے وہ بڑھے، کیونکہ ہر ملک کے ساتھ جرمنی کا ایک چیمبر ہے، چیمبر آف ٹریڈ اینڈ کامرس یا کامرس اینڈ انڈسٹریز،
اور وہ اس کو حکومت کے آشیرواد حاصل ہوتی ہے. وہ پھر گارنٹیز دیتے ہیں جو بھی جرمن انویسٹمنٹ کرتا ہے دوسرے ملک میں. تو وہ پاکستان کا کوئی ایسا فریم ورک ہمارے پاس موجود نہیں تھا. تو پھر میں نے جو جرمنی میں برلن میں خاص طور پہ یا میونخ وغیرہ میں جو کچھ پاکستانی رہتے تھے، ایک ایڈوائزری کونسل میں نے وہاں بنائی تاکہ ہم کس طرح ایک بائیلیٹرل چیمبر آف کامرس بنا سکیں جس کو جرمنی آفیشلی اون کریں. ایک پاکستان جرمن بزنس فورم تھا کراچی میں، اس بیس تھا، لیکن وہ آفیشل نہیں تھا. تو ہمیں ایک آفیشل جس کو جرمن ریکگنائز کریں اس قسم کا ایک فورم، جس طرح بھارت اور جرمنی میں تھا یا دوسرے ممالک کے ساتھ، تو پاکستان کے ساتھ وہ نہیں تھا. تو میں نے پھر اس پہ کام بھی کرنا شروع کیا. ہم نے اس پہ بڑی محنت کی، اور پاکستانی جو جرمن پاکستانی ہیں وہاں پہ انہوں نے بہت مدد کی میری. بہت سے لوگ تھے اس میں، بلکہ ان سے ابھی بھی رابطہ ہے، اور ایڈوائزری کونسل میں وہ آتے تھے، ہمیں مشورے دیتے تھے، پھر ہم ایک جوائنٹ طریقے سے آگے بڑھتے تھے. تو اب مجھے بعد میں معلوم ہوا ہے کہ وہ پھر بائیلیٹرل جو ہے چیمبر بن گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اب جو ہے تعلقات میں اضافہ ہونا چاہیے. جہاں تک ہماری جو دو طرفہ تجارت ہے، تقریباً 2 بلین آپ یورو کہہ لیں ہے، بڑھتی رہتی ہے، لیکن اس سے پوٹینشیل بہت ہے. اس وقت بھی جرمن تقریباً 40 سے 50 جرمن ملٹی نیشنل ایسی ہیں جو پاکستان میں جن کی پریزنس ہے، تو ہم ان سے ہی بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فارماسیوٹیکلز میں خاص طور پہ جوائنٹ وینچرز بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح الیکٹرانک اور الیکٹرک چیزوں میں بھی بہت جرمنی آگے ہے. پھر میرا ایک اور انیشیٹو بھی تھا کہ میں چاہتا تھا کہ یہ جو ووکس ویگن اور یہ جو اس قسم کی جو ہے جو جرمن گاڑیاں ہیں وہ پروڈکشن اپنی پاکستان لے کر آئیں. تو میں پھر گیا بھی ان کے ہیڈ کوارٹرز، خاص طور پہ ووکس ویگن والوں کے اور آؤڈی والوں کے. تو ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کی. تو مجھے خوشی ہے کہ اب یہ سلسلہ کچھ آگے بڑھ رہا ہے، which augurs well for پاکستان جرمنی ریلیشنز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوٹینشیل تو بہت ہے پاکستان اور جرمنی کے درمیان. گو کہ پولیٹیکل لیول پہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ انگلا مارکل جو ہیں وہ تقریباً ہر سال ہی ان کی اور جو ان کے بھارت کے منصب ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، انڈیا جرمنی اینول کانفرنس، اینول سمٹ ان کی ہوتی ہے، جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے کہ اگر جرمنی اور بھارت کے تعلقات بہتر ہیں تو پاکستان اور جرمنی کے نہیں ہو سکتے. ہماری بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اور آگے بھی ہونے چاہیے، کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کوئی بائیلیٹرل ایشو تو ایسا سچ ہے نہیں. اور ابھی جو آج ہی پریس کانفرنس ہوئی ہے، آج 12 تاریخ ہے اور آج 12 اپریل، تو پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے جرمن ہم منصب ہیں، تو بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہے فالو اپ ضروری ہے. میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ وزٹس بھی ہو جاتے ہیں، بہت اچھی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ اچھے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بات آگے بڑھتی نہیں ہے. تو جو بائیلیٹرل چیمبر آف کامرس ہے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے. پھر یہاں پہ جو اور ہر لیول پہ اور ہر ایریے میں ہم نے خاص طور پہ، جب دیکھیے پولیٹیکل وزٹس کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر انگلا مارکل آ جائیں پاکستان تو اس سے ایک بڑے راستے کھل جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ آ نہیں پائیں. اب تو چونکہ وہ اب ریٹائر ہو جائیں گے اس سال کے آخر میں، نئے الیکشنز ہو رہے ہیں اس سال جرمنی میں، تو ایک نئے چانسلر آئیں گے جو بھی ہوں گے. لیکن جرمنی میں پوٹینشیل بہت ہے. جرمنی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی ہے. بڑے پروفیشنل لوگ ہیں، ہارڈ ورکنگ پیپل، اور بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں ان سے. اور جرمن کا بھی ایک خاص ٹورزم بھی ہے، خاص طور پہ ماؤنٹینئرنگ وغیرہ میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں. تو ٹورزم بھی ہم جرمنی سے یہاں ہو سکتا ہے، اس میں بھی بہت پوٹینشیل ہے. تو بہت کچھ ہے. سوال یہی ہے کہ ہماری پریورٹیز ٹھیک ہونی چاہیے. اور پاکستانی وہاں جو تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہیں، ویل اسٹیبلشڈ ہیں. ان میں سے بہت لوگ، بلکہ کچھ پاکستانی تو بہت زبردست وہاں پہ ان کی جو کام کر رہے ہیں، اور بڑے ویل آف اور کامیاب انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، تاجر بھی ہیں. لیکن ہماری زیادہ تر جو کمیونٹی ہے، برلن میں تو نہیں لیکن فرینکفرٹ میں زیادہ ہے،
اور ہمیں ان کمیونٹی کے ساتھ ان کو لے کر آگے چلنا چاہیے، اور جو پاکستان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں ان کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے. تو لیٹس ہوپ کہ جو ہمارے فارن منسٹر کا وزٹ ہوا ہے ابھی آج، تو اس سے کچھ بہتر نتائج نکلیں گے، اور جرمنی اور پاکستان کے درمیان خاص طور پہ جو اکنامک ریلیشن شپ ہے یہ بڑھے گا. اور اس کو بڑھانے کے لیے، اس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، پولیٹیکل جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، انٹریکشن ایٹ دا ہائیسٹ لیول. تو لیٹس ہوپ کہ جو نئے چانسلر الیکٹ ہو کے آئیں گے، ہم پاکستان وہ دورہ کریں گے جلد از جلد، اور تاکہ سیاسی سطح پہ بھی یہ تعلقات آگے بڑھیں. دوستوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو خدا حافظ کو، میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ برلن وال کا ایک پیس ہے. جب میں جرمنی سے آ رہا تھا تو یہ مجھے کسی نے وہاں پہ تحفے میں دیا. تو ایک سووینئر کے طور پہ ہے برلن وال جو ٹوٹی تھی، اور اس کے بعد اب یہ بڑا نایاب ہو گیا ہے، اب ملتا نہیں ہے وہاں جرمنی میں اس قسم کی چیزیں. بہرحال میں نے کہا آپ کو دکھا دوں. بہت شکریہ آپ کا.